یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے ایک یہودی مصنف نے کہا تھا اگر اس روئے زمین پر اللہ ایک اور عمر پیدا کر دیتا تو پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کے سوا دوسرا کوئی پرچم نظر نہ آتا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ مائیکل ہارٹ دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب میں دنیا کی 100 پر اثر شخصیات کو درج کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکھنے والا یہ گورا جب دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھتا ہے اور پھر ان شخصیات کی درجہ بندی کرتا ہے، درجہ بندی میں اس کتاب کے پہلے نمبر پر جس ہستی کو لے کے آتا ہے وہ اپنے نبی کا نام نہیں لکھتا بلکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا نام لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ اس کتاب کے اندر ایک اور عظیم شخصیت کا ذکر کرتا ہے اور درجہ بندی میں اس شخصیت کو 52 پہ نمبر پہ رکھتا ہے، اور اس شخصیت کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کے ہمسایہ ملک گاندھی نے کہا تھا، جب ایک صحافی نے پوچھا اگر آپ کو اقتدار مل جائے، منصب مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، آپ کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ تو گاندھی نے برملا کہا تھا، میں نے تاریخ میں بڑے بڑوں کی شخصیات کو پڑھا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے، ان کے طرز حکمرانی کو چیک کیا ہے، اگر مجھے حکمرانی مل جاتی ہے، اگر مجھے اقتدار مل جاتا ہے تو میرا حکمرانی کا، صدارت کا، وزارت کا چلانے کا وہی طریقہ ہوگا جو اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ آج دنیا کے اندر اگر آپ کو نہری نظام نظر آتا ہے، دنیا کے اندر اگر سڑکیں نظر آتی ہیں، دریائی نظام نظر آتا ہے، فوج کا سسٹم نظر آتا ہے، یہ چھاونیاں نظر آتی ہیں، پولیس کا محکمہ نظر آتا ہے، مسجدوں میں رکھے ہوئے مؤذن نظر آتے ہیں، خدام نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو یورپ کے اندر ایک ویل ڈسپلن ماحول نظر آتا ہے، بچے کی پیدائش پہ ماں کو وظیفہ لگایا جاتا ہے، یا بندہ بوڑھا ہو جائے اولڈ ہاؤس اس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، معذور ہو جائے اس کو فنڈ لگا دیا جاتا ہے، یہ ساری لوگوں وہ چیزیں ہیں جو کائنات کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اس پیارے صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائج کی ہوئی ہے۔ اور تو اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج محرم کی 4 ہے، محرم کی 5 ہے، رجب کی اتنی ہے، اگر تاریخ کے اندر سے عمر کو نکال دیا جائے تو تمہیں سال کے 12 اسلامی مہینوں کی ڈیٹوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا انتخاب بھی اور یہ طریقہ رائج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوا ہے۔ 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 40 میں مسلمان ہونے کا اعزاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ جب ان کو مسند خلافت پہ فائز کر دیا جاتا ہے، لوگوں شخصیت عمر اتنا وسیع ٹاپک ہے، عمر کی سادگی الگ موضوع ہے، عمر کی شجاعت الگ موضوع ہے، عمر کا تقوی الگ موضوع ہے، عمر کی عبادت الگ موضوع ہے، عمر کی خلافت الگ موضوع ہے، عمر کی عاجزی الگ موضوع ہے، عمر کی سادگی الگ موضوع ہے،
عمر کی بہادری الگ موضوع ہے، عمر کی امانت داری الگ موضوع ہے، عمر کا انصاف الگ موضوع ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے الگ موضوع ہے۔ اتنا طویل موضوع کہ یہ اسلام کا دوسرا خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے علم کو، جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، اتنی تیزی سے فتوحات ہوتی ہیں، اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق نے کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا بوجھ کندھوں پہ ڈالا تو ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ملتے ہیں کہ انسان برتائے حیرت کے اندر گم ہو جاتا ہے کہ جب ایک رات گشت کرنے کے لیے، لوگوں کی خبرگیری کے لیے لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے اس حکمران کو نیند نہیں آ رہی۔ اور نیند کیسے آ سکتی ہے جب سوچ فکر یہ ہے، لو کانا، اگر لو کانا کلب علی شاۃ الفرات جوًا لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ۔ جب نبوت ملی، جب خلافت ملی تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانا کلبن، اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کتے کے پیاس سے مرنے کا حساب بھی عمر کو کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ انسان نہیں، ایک جانور کو بھی اگر تکلیف ہوئی تو عمر اس کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور اس سوچ کے ساتھ احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، ایک خیمے کے پاس سے گزرے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ماں نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کھانا تیار ہوتا ہے تمہیں پیش کرتی ہوں۔ گزر گئے، رات کا پہلا پہر ہے، گشت کر کے رات کے آخری پہر گھر کو واپس پلٹ رہے ہیں، اسی خیمے کے پاس سے گزرنا ہوا۔ ابھی بھی ماں یہی بول رہی ہے، بیٹا سو جاؤ، بیٹا ٹھہر جاؤ، کھانا تیار ہوتا ہے تو دیتی ہوں۔ آگے بڑھے، سلام کیا، ماں کون سا کھانا تیار کر رہی ہو جو پکنے کا نام نہیں لے رہا؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے، یہ جھونپڑی، یہ خیمہ، یہ گھر ایک بیوہ کا ہے، یہ بچے یتیم ہیں، سر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو ہنڈیا آپ کو چولہے پہ نظر آ رہی ہے اس میں کھانا نہیں ہے بلکہ پانی میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں، پانی ابلتا ہے، پتھر آپس میں لگتے ہیں، بچے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ماں ہماری کھانا تیار کر رہی ہے، یہ جتن تو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کی رات بہل کے نکل جائے۔ پوچھتے ہیں کیا آپ نے امیر المومنین عمر کو اپنی غربت کا نہیں بتایا؟ آپ عمر کے پاس آتی، عمر کو بتاتی کہ ہماری حالت فاقوں کسی ہو گئی ہے؟ اس ماں نے جواب دیا، اللہ بیننا و بین عمر، اگر عمر کو یہ نہیں معلوم کہ میری رایا میں غریب کون ہے، میری رایا میں بھوکا کون سو رہا ہے، میری رایا میں پریشان کون ہے، اللہ بیننا و بین عمر، یہ تو اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، اللہ ہی میرے بچوں کے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنی بات سنتے ہیں، پہاڑ جیسا مضبوط انسان غلام اسلم کہتے ہیں، میں نے اس بڑھیا کے ایک جملے پہ عمر کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور بیت المال کی طرف اپنی چادر کو، تہبند کو اٹھا کے تیز تیز چل رہے ہیں۔ دروازہ کھولا اور غلام اسلم سے کہتے ہیں جلدی سے کھانے کا راشن سامان لو اور آٹے کا تھیلا میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ غلام انکار کرتا ہے،
میں غلامی کے لیے، میں نوکری کے لیے، یہ کام مجھے کرنے دیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا تو نے اس عورت کا الفاظ، اس عورت کے جملے نہیں سنے؟ وہ کہہ رہی تھی میں اللہ کے دربار میں عمر سے اپنی اس غربت کی شکایت کروں گی۔ انت تحمل وزری یوم القیامہ، اگر تو اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو پھر کندھے پہ یہ آٹے کا تھیلا رکھ لے، اگر اللہ کے دربار میں مجھ عمر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اٹھا آٹے کا تھیلا اور میرے کندھے پہ رکھ دے۔ غلام اسلم کہتے ہیں عمر اس عورت کے گھر گئے اور اس عورت کے کھانا پکانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہے، لکھتے ہیں وہ عورت، اسے عمر نے کہا آٹا گوندو، روٹیاں پکاؤ اور سالن تیار میں کرتا ہوں۔ الدخان یتخلل فی لحیتہ، غلام اسلم کہتا ہے عمر چولہے کے اندر پھونکے مار رہے ہیں اور دھواں داڑھی میں سے گزر کے باہر جا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک بیوہ کے گھر میں یتیم بچوں کے گھر کا باورچی بنا ہوا ہے، باورچی خانے کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور جب یہ خدمت کر رہے ہیں تو وہ عورت اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب بچے سیر ہو کے کھا لیتے ہیں، غلام اسلم کہتے ہیں میں نے کہا اب چلیے، کھانا دے دیا، راشن دے دیا، کہا نہیں، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک میں ان کے چہروں پہ اب مسکراہٹ نہ دیکھ لوں میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب تک ان بچوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار نظر نہ آ جائیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جاتے جاتے وہ ماں شکریہ ادا ان الفاظ میں کرتی ہے، کتنے نیک دل انسان ہو، عمر کی بجائے تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، اسے نہیں معلوم کہ یہ وہی عمر ہے جو وقت کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، اور احساس ذمہ داری اتنا ہے کہ کتا پیاسا مرے اس کا بھی جواب دینے کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور انسانیت کا مقام تو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔